الحمدللہ وکفا السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجر عند ربہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کا کرم احسان ہے کہ جس نے اس عالم کو بنایا اور ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا کیا اور ہماری ہدایت کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تشریف لائے اور ہمیں اس امت میں ہونا نصیب فرمایا۔ ہمارے اس عالم کو کس طرح چلنا چاہیے اس کا طریقہ قرآن میں اور حدیث میں موجود ہے۔ اللہ پاک کے طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ترکت فیکم امرین، تمہارے اندر میں دو چیز چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے اور ایک سنت رسول۔ اگر ان دو چیزوں کو تم پکڑ کے رکھو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، اس سے پہلے وہ صفات جو انسان کو اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہے، صبر، شکر، توکل، اخلاص، وہ کچھ باتیں بتا دی گئی ہیں۔ آج ایک صفت جو انسان کو اپنے دل میں پیدا کرنا ہے اس کا نام تسلیم ہے۔ تسلیم پہلے جو ہے تقدیر کے متعلق بتایا تھا کہ انسان کے لیے ہی نہیں، ہر چیز کے لیے ایک قضا اور قدر اور اندازہ بنا دیا گیا ہے، زمین کا، آسمان کا، چیزوں کا، ایسے ہی انسانوں کے اور ہر انسان کے لیے ایک جو ہے تقدیر بنا دیا گیا جو تفصیلاً اللہ پاک نے لکھوا کر کے عرش کے نیچے لٹکا بھی دیا گیا ہے۔ تو اب جو ہے آج بات کر رہے ہیں تسلیم کا۔ جب انسان تقدیر کو مان لیا کہ ہمارے مقدر میں جو اچھا اور برا ہے وہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، یہی ہوا ہے، تو اس کو مان لینا۔ آج ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ میں جو اچھی چیزیں ہوئی وہ تو میں نے کیا ہے، اس کے خالق، اس کے مالک، اس کے کرتا دھرتا ہم ہی ہیں، اور اگر کوئی غلطی ہو گئی، کوئی برائی ہو گئی، کوئی ایسا کام ہوا جو شریعت کے خلاف ہے تو کہتے ہیں وہ تو شیطان نے کروا دیا۔ تو برے کام کو شیطانوں کی طرف منسوب کرنا، اچھے کام کو اپنی طرف منسوب کرنا، یہ اس بات کا دلیل ہے کہ اس نے اس تقدیر کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ ساری محنتیں کرتا ہے انسان، اور جب وہ چیز سامنے آئے تو اس کو مان لینا چاہیے کہ تمام محنتوں کے باوجود جو نتیجہ آیا ہے یہی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ہے۔ آپ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی مکے کی زندگی میں محنتیں ایمان پر کروایا صحابہ کرام کو۔ مدینہ میں بھی لوگ چڑھ دوڑے اور طرح طرح کی پریشانیاں برداشت کیے، لیکن جب فتح مکہ ہوا تو آپ کا سر کجاوے میں لگتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو کچھ ہوا تیرے کرم سے، تیرے، اور جو کچھ ہوگا وہ بھی تیرے کرم سے ہوگا۔ تو یہ تسلیم ہے کہ نصرتا وعدہ، حزمتا وعدہ، کہ آپ نے اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے جو نئے ماننے والوں کو ہزیمت دیا، اور اس کے اوپر تیری ہی خاص مدد ہوئی ہے جو یہ کام ہوا ہے۔ تو تسلیم ایک بڑی چیز ہے۔ تو یہ جو تسلیم کرے محض مجبوری سے نہیں بلکہ اللہ کے لیے مانی، کیا اللہ کی طرف سے ساری تدبیریں ہو چکی اور جو ہوا وہ اللہ کی طرف سے ہے، مان لینا ہے کہ اللہ کے لیے مان لینا ہے، ہار کے تھک کے نہیں ماننا ہے،
बल्कि खुशी से अल्लाह के लिए मान लेना है कि जो ये हुआ अल्लाह ने हमारे लिए मुक़द्दर किया था, मैं इसको मान के चलता हूँ। तो यह तस्लीम एक सिफत है। इसमें फ़ायदा क्या है कि अल्लाह के लिए जब यह तस्लीम की सिफत इंसान में आता है, तकलीफ़ तो होती है, जब तकलीफ़ की चीज़ आई है तो तकलीफ़ होती है, लेकिन उसको जब तस्लीम कर लेता है तो फिर उसके बाद फलहु अजरो इंदा रब्बी, तो इस तकलीफ़ के बर्दाश्त करने का अजर मिलेगा। और क्या अजर मिलेगा आगे बता रहे, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लेकिन बीच में एक मुहसिनुन का लफ्ज़ भी आ गया है कि वजहुलिल्लाह व हुवा मुहसिनुन। मुहसिन किसको कहते हैं? मुहसिन एहसान से है, यानी वो दो सिफात में से एक सिफत उसके पास में हो। एक यह कि अल्लाह मुझे देख रहा है, या नहीं तो मैं बड़ी बात तो यह है कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। आप देखिए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम किन परेशानियों में थे, बीवी दर्द जय में मुब्तला थी, पहाड़ जंगलों में थे, और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बीवी के इंतज़ाम के लिए गए थे कोई टूर पर, और उस वक्त अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है कि आप अपना जूता को निकालिए, आप बहुत बेवादिन फ़खला नालक इनका वादिल मुक़द्दस तवा का बहुत मुक़द्दस वादी में पहुँच गए। तो आप जूता को उतारते हैं, अल्लाह की तरफ ध्यान लगाते हैं, अल्लाह पाक से हुक्म मिलता है जब ला फ़िरौन इन्नहु तग़ा, जाइए आप फ़िरौन को जाके समझाइए बहुत सरकश नाफरमान हो गया है। और फिर तरीक़ा भी बताया, कूला लो कौलन की सख्ती से मत समझाइएगा, नरमी से समझाइएगा, हो सकता है कि वो तुम्हारी बात को मान ले, कुछ डर अल्लाह का उसके दिल में भी पैदा हो जाए। तो इतने बड़े दुश्मनान दीन को और लोगों के जालिम को भी नरमी से समझाने का तरीक़ा अल्लाह ने बताया, जबकि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सख्त मिजाज के थे। तो सख्त मिजाज वाले को नरमी से समझाना और फिर जवान जैसे जालिम को समझाना बड़ा मसला रखता है। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ किया कि रब्बि इश्रह ली सदरी, मेरा दिल में सरह सद्र कर दीजिए, इल्म भी दीजिए, हिल्म भी दीजिए, ताकि हम जब बसीरत के साथ इस काम को अंजाम दे सकें। वयस्सिर ली अमरी, ये मामला बहुत मुश्किल है, उधर बीवी है, इधर परदेश है, ये पहाड़ के पास जाके आप करें वहाँ जाइए तो ये मामला कैसे हल होगा कि उधर भी हल हो जाए इधर भी हो जाए। तो कहा यस्सिर ली अमरी, मेरा मामला जो है अल्लाह उसको आसान कर दी। अब फिर आगे कहते हैं कि समझाना पड़ेगा, बचपन से ज़बान पर आग रखने की वजह से लुकनत हो गई है, मैं सही से समझा नहीं पाऊँगा। तो कहते हैं वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी, की ज़बान में जो गिरह पड़ गया है, साफ बोल नहीं सकते हैं, तो तराहट की आवाज़ होती है, तो उस गिरह को खोल दीजिए ताकि अच्छी आवाज़ निकले। वही अब कौली, और मेरी बात भी उसको समझ में आ जाए, ऐसा ज़ुबान को सलीस कर दीजिए। फिर आगे कहते हैं वजाली वज़ीरा मिन अहली, कि मेरे ख़ानदान में से किसी को मेरा साथी बना दीजिए। फिर नाम लेकर कहते हैं हारून, आखिर मेरा भाई हारून ही को बना दीजिए। इससे क्या होगा, उस दूध भी अजरी, हमारा कमर मजबूत हो जाएगा। हम कमर मजबूत इसलिए करना चाहते हैं कई नसब्य का कसीरा व नज़्कुर का कसीरा, कि ताकि आपकी पाकी को बयान से कर सकें, खराबी तो मुझ में है, तेरा हम साकी बयान कर सकें, तू हर ऐब से पाक है, और नज़्कुर का कसीरा, और कसरत से याद भी कर सकें। कि ऐसे अहवाल में कि जब ज़बान काम नहीं दे रही, लुकनत है, समझा नहीं सकते हैं, परदेश में है भी, उस हाल में है, और फिर फ़िरौन को समझाना है, मिजाज में भी सख्ती है। तो इतना बड़ा मामला है जो है, इसको करेंगे, मेरा साथी बना दीजिए, वज़ीर बना दीजिए, हम इससे जो है मेरा काम बनेगा, तो आपकी तस्बीह बयान करूँगा और शुक्रिया अदा करूँगा। और लास्ट में बोलते हैं इन्नका कुंता बिना बसीरा, यही बात को बताना था आपको। कहता अल्लाह तो आप देख ही रहे हैं, मन ऐसा नहीं किसी अनजान हस्ती को सुना रहे कि मेरी बीवी इस हाल में है, मैं इस हाल में हूँ, जिनको समझाएं कैसे समझाएंगे। तो अल्लाह को कह रहा है इन्नका कुंता बिना बसीरा, कि अल्लाह आप तो सब कुछ देख ही रहे हैं,
تو ایسی بات نہیں تھی کہ ان باتوں کو خود اللہ کو معلوم نہیں ہے اس لیے یہ کارگزاری سنا رہے ہیں، بلکہ اللہ دیکھ رہا ہے، انہیں یقین ہے۔ تو انسان کا ایک درجہ جو نیچے ہے یہ ہے کہ انسان جو ہے سمجھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ قرآن میں آیا لم یعلم بأن اللہ یرا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ پاک تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ صرف مجھے ہی نہیں دیکھ رہا بلکہ کل کائنات کی ایک ایک چیز کو، ایک ایک ذرے کو دیکھ رہا ہے کہ کالی رات ہو، کالی چونٹی ہو، پتھر پہ چل رہا ہو، اس کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ تو ہر ایک کا سننے والا سمیع بھی ہے اور دیکھنے والا بصیر بھی ہے۔ وہ جو ارادہ کرے تو فوراً کام ہو جاتا ہے، فعال لما یرید بھی ہے، ہر چیز کا علم بھی رکھتا ہے اور کرنے والی ذات صرف وہی ہے۔ لیکن اس کو مان کے چلنا کہ جو کچھ میرے ساتھ کر رہا ہے اللہ بہتر کر رہا ہے، ہمیں جو ہے میرے ساتھ جو بھی معاملہ ہو رہا ہے اللہ بہتر کر رہا ہے۔ تو ایک معاملہ تو تسلیم کا ہے، اور یہ دنیا میں جو انسان کو مصیبت آتی ہے اس کے بارے میں بھی اللہ پاک نے بتایا، ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تمہیں جو دنیا کی زندگی میں مصیبت آ جاتی ہے تو یہ مصیبت بلا وجہ کا میری طرف سے نہیں ہوتا ہے۔ ما اصابک من مصیبت، جو بھی مصیبت پوری مخلوق کو، انسان کو یہ جو ہے سمجھ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں جو مصیبت پہنچ جاتی زندگی میں، جس کو تم جو ہے سمجھے اندر میں تکلیف رکھ کے ماننے کے لیے تیار ہو، تو وہ تکلیف میں نہیں دیتا ہوں۔ ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تمہارے ذریعے ایسا ہوا ہے، یہ تمہارا کمائی ہے، تم نے ایسا عمل کیا، اس لیے اس کا جو ہے سمجھے کہ اس کا ہو رہا ہے ریئیکشن۔ جیسے گھر کے اندر بولتے ہیں تو الٹ کے آواز آتی ہے، ایسی یہ پوری دنیا ہے، گول ہے، گنبد کے جیسا دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے اندر جب انسان اچھی بات بولتا ہے تو اللہ اس کی اچھی باتوں کو ہر جگہ پہنچا کے اچھی بات ہی اس تک پہنچاتا ہے، اور اگر برائی کرتا ہے تو اس کی برائی کا خمیازہ اسی پہ من عمل صالحا من ذکر انثی، تو جو بھی انسان من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، کہ جو انسان اچھا کام کرتا ہے تو وہ تو اچھا دوسرے کے لیے دیکھنے میں ہے، لیکن اس کا اچھائی صرف اس کو ہی ملے گا۔ اور اگر برا کام کیا من اساء فعلیہا، تو جو برا کرے گا اس کا نقصان اسی پر ہوگا۔ تو کہتے ہیں ویعفو عن کثیر، بہت کثرت سے من جتنی غلطی ہوئی ہے ان میں سے اکثر کو تو معاف کر دیا جاتا ہے، اللہ کا اعلان ہے۔ ویعفو عن کثیر، آپ سمجھ رہے ہیں کہ سالی عبادت کے اندر غلطی ہو گئی، سستی ہو گئی، تو عبادت تو فرشتوں کے لائن کی انسان میں صفات پیدا کرنے کے لیے احکامات ہیں۔ بہت سے ایسے کام ہیں جو آپ کر رہے ہیں، اب مان لیجئے آپ جو ہے مکافات عمل ہوتا ہے دنیا میں، اب جو ہے قوم عاد نے نافرمانی کیا، اس کو ہوا کے ذریعے اس کو سزا دیا گیا، اور دوسرے شعیب علیہ السلام ہیں، اور بھی بہت سے انبیاء کرام ہیں، بہت سی قومیں آئی جنہوں نے نافرمانی کیا، اللہ نے اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تو اللہ نے ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا بلکہ ان کا اسی طرح کا عمل تھا جو مٹایا گیا۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، مکافات عمل اس دنیا میں ہوتا ہے۔ آپ قدرت کے ساتھ چھیڑ خانی کریں گے تو قدرتی طور پہ مار بھی کھائیں گے۔ جیسے یہ جاڑا ہے، کوئی آدمی کا کپڑا رہنے کے باوجود جو ہے سمجھے کھلے سر پھرے، کپڑا نہیں لے بدن پہ اور گھومے پھرے، اور اگر اس کو سردی مار دے اور طبیعت خراب ہو جائے، بولے اللہ نے کر دیا، تو ہر آدمی اس کو سمجھا رہے صاحب سب کچھ اوڑھنے کا سارا سامان دھاتے، تم ایسا کیوں کرتی ہو، یہ تو تمہاری غلطی ہے۔ تو اسی طرح سے جو عالم میں ہم جو بو رہے ہیں تو گیہوں نہیں کٹے گا، آم بوئیں گے تو ببول کا درخت لگائیں گے ہر جگہ تو آم کا پھل نہیں آئے گا۔ تو جیسا انسان کرتا ہے ویسا پاتا ہے، اس میں بھی اللہ اکثر سے بچا کر کے جتنا کم سے کم ہو سکتا ہے تکلیف وہ دیتا ہے۔
تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، اچھا صحیح بدلہ تو جزا کا دن ہے، جزا کا دن، بدلہ دینے کا دن مقرر کر دیا ہے، جو سب کو بدلہ کا دن قیامت کا دن بتا دیا گیا۔ لیکن وقتی طور پر جو انسان گزر گیا، ماتا فقط قامت القیامہ، انفرادی طور پہ جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی اس پر۔ اب اس کی بیوی اس کے نکاح میں نہیں ہے، اس کے بچے وارث ہو گئے، ان کا گھر ان کے ملکیت میں سے نکل گیا۔ تو قیامت تو اسی کو کہتے ہیں کہ سب چیز ختم ہو گیا۔ تو اب آپ کی سب چیزیں ختم ہو گئی تو شخصی طور پر، انفرادی طور پر سمجھو کہ اس کی قیامت ہو گئی۔ ہاں اگر وہ صدقہ جاریہ کیا ہے دنیا میں، اولاد صالح ہے، اس کا کوئی نیکی کا کام کیا، پڑھنے لکھانے کا ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا کام کیا ہو، تو وہ نیکی اس کو پہنچتا رہے گا جب تک اس کے اثرات اس کے نیک کام کا باقی رہے گا۔ تو نیک کام کا صلہ باقی رہے گا، اور برائی کیا ہے تو جتنا کیا ہے اتنا ہی ہوگا۔ اور اگر کسی برائی کا ایجاد کرنے والا وہ ہے تو پھر جب تک دنیا میں وہ برائی ہوتی رہی تب تک گناہ بھی اس کو ہوگا۔ اپنے طور پر گناہ کیا تو نفس کی خرابی سے، شیطان کی طرف سے، غفلتوں سے، جو بھی وجہ ہوا ہو اس کا گناہ اور ایک لکھا جائے گا۔ لیکن اگر جو ہے سمجھے اس کام کا، اس برائی کا ایجاد کرنے والا ہے تو اس کو بھی من سن سنتاً حسنتاً فلہ اجر مثلہ، تو الدال علی الخیر کا فاعل ہی، نیکی کا راستہ بتانے والے کو بھی کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور برائی کا اگر ایجاد کرے تو جب تک دنیا میں برائی رہے گی اس کو بھی اس کا عذاب ملتا رہے گا۔ تو ایک چیز تو تسلیم ہے، میں تفصیل میں اس کے نہیں کر سکتا ہوں کہ مکافات عمل پورے عالم میں عمل کا بدلہ کس کس طریقے سے مل رہا ہے۔ جو کھیتی کر رہا ہے اس کو کھیتی میں مل رہا ہے، جو باغیچہ لگا رہا ہے اس کو مل رہا ہے، جو تجارت کر رہے ہیں اس کو مل رہا ہے، جو بکریوں کو چراتے ہیں اس کو فائدہ مل رہا ہے۔ عمل کا بدلہ تو قدرت کی طرف سے سب کو ہی مل رہا ہے۔ اس میں جو کمی کوتاہی ہے اکثر کو معاف کر کے تھوڑا بہت کچھ تکلیف دنیا میں ہو جاتا ہے، لیکن اصل بدلے کی جگہ جو صحیح بدلہ دیا جائے گا اس کا، یہ دنیا بدلہ کی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کو بنایا ہے، وہاں تمام اچھے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ دوسری چیز ہے رضا بالقضاء۔ تو بتاتے ہیں گزر جا منزل صبر و رضا سے بے نیازانہ، پھر اس کے بعد کوئی امتحان باقی نہیں رہتا۔ تقدیر کو مان لیے کہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ ایمان کی چیز ہوئی۔ اس کے بعد جو اثرات ہوئے اس کو بھی میں نے تسلیم کیا، یہ دوسرا عمل ہوا۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ اندر میں تکلیف رہتے ہوئے ماننے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ راضی ہو جائیں، اللہ کے فیصلے سے راضی ہوں۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللہدائے معلوم، اللہ کے تقسیم سے ہم راضی ہیں۔ یہ تمام چیزوں کو جو کچھ دنیا میں ہوگا وہ دیا ہے، تو اس تقسیم کا نام قسمت بولتے ہیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، کہ پوری دنیا میں جو کمانے کا جو طریقہ، جو پلنے پھولنے کا، دھرنے کا رکھا ہے، وہ ہم نے تقسیم کیا ہے۔ اس لیے لکل انسان میسر لما خلق، اس انسان کو جس کام کے لیے پیدا کیا اس کے لیے وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہر ایک کے لیے اللہ نے آسانیاں پیدا کیا ہے، جس سے جو کام لینا چاہتا ہے۔ تو قسمت کا معنی وہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ چیزیں تقسیم کی گئی ہیں۔ اور مقدر اس لیے کہتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک اندازہ ہوتا ہے، جیسے کوئی تعمیر کرتے ہیں تو کتنا دن قائم رہے گا، پھول بناتے ہیں تو کتنا دن قائم رہے گا، درخت لگانے ہیں تو کتنا دن میں پھل آئے گا، کب تک میں یہ مر جائے گا، کھیتی لگا رہے ہیں تو کیا یہ سال بھر رہے گا، ایک اندازہ ہی نہیں ہے۔ تو وہ اندازے کو جو انسان کرتا ہے وہ اس کو اللہ کی طرف سے ہو تو اس کو مقدر بولتے ہیں، اور وہ اللہ کی طرف سے تقسیم کی گئی اس لیے اس کو قسمت بولتے ہیں۔ تو قسمت کہو مقدر کہو، بات تو ایک ہی ہے۔
تو اگر کوئی آدمی اللہ سے راضی ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس کی نگران سب کچھ ہو رہا ہے، تو دل خود بخود چاہے گا کہ جب اللہ میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے تو ہم کیوں اس سے ناراض رہیں، ہم بھی راضی رہیں۔ تو اس قضا پر راضی رہنا، جب یہ رضامندی کا لائناپ حاصل ہو جائے گا اللہ کے تقدیر اور فیصلے سے، تو خدا کی طرف سے امتحان لینا بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ امتحان اس وقت تک ہے جب تک کہ آپ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کے فیصلے سے آپ راضی ہو جائیں گے تو اللہ کی طرف سے امتحان بھی بند ہو جائے۔ امتحان شروع کب ہوتا ہے؟ جب یہ انسان دعویٰ کرتا ہے ایمان کا کہ میں مومن ہوں، تو کہتا ہے ان الذین قالوا آمنا وهم لا یفتنون، جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میرے اندر ایمان ہے، میں ایمان والا ہوں، تو اس کو فتنے میں ڈالا جائے گا۔ ظاہری عمل کر رہے ہیں، ظاہر کے اعتبار سے کام پورا کر رہے ہیں تو اسلام ہے، لیکن اندر کے اعتبار سے آپ بنا نہیں اور دعویٰ ہے ایمان کا، دل میں ایمان آئے گا تو خود بخود اس کے اثرات ہوں گے۔ وہ چیز آیا نہیں اور زبان سے آپ اپنے ایمان کامل کا دعویٰ رکھتے ہیں تو اس پر فتنے آئیں گی، طرح طرح سے آزمائے جائیں گی۔ تو ایمان والے کو آزمایا جاتا ہے، اور اس وقت تک آزمایا جاتا ہے جب تک وہ یہ نہ کہہ دے کہ اللہ کے فیصلے سے ہم راضی ہیں۔ رضا کے بعد اب کچھ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں سر رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ بھی اس سے راضی ہوئے اور وہ لوگ بھی اللہ سے راضی۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے ایک عمل بتا دیا، ان لوگوں نے کر لیا، اللہ تو راضی ہو گیا لیکن بندہ راضی نہیں۔ تو بندے کو بھی اللہ سے راضی ہونا، رضی اللہ عنہ صرف اتنا ہی نہیں، وہ رضوا عنہ، وہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہوئی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اللہ سلام کہتا ہے، آپ نے سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، تو پوچھو ابوبکر صدیق کو کیا اس حال میں بھی وہ مجھ سے راضی ہے؟ تو رو دیا خوشی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنایا کہ ہاں اللہ کی طرف سے سلام ہے، اور اللہ پوچھتا ہے کہ ابوبکر صدیق مجھ سے راضی، کہتا کیا وہ مجھ سے لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ آپ راضی ہیں؟ میں تو اس سے ہزار جان سے راضی ہوں۔ تو صرف رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اس دنیا میں رہنے والے ایک آدمی نے 1.25 لاکھ صحابہ کو رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ اللہ نے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم عدل بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ہمارے ہر صحابی عادل ہے، صحیح راستے پر، تم جس کو تم مقتدا بناؤ صحیح راستے پر ہوگے۔ لیکن خصوص کے طور پر بتایا کہ میری علیکم بسنتی و سنت خلفائے الراشدین، کہ میری سنت کو پکڑو اور مخصوص طریقے سے خلفائے راشدین یعنی ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کے طریقے کو پکڑو۔ دنیا میں 1-2 آدمی نے 10 صحابی کے بارے میں اعلان کر دیا گیا، اس کو بتا دیا گیا کہ تم جنتی آدمی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم تو جنت میں جاؤ گے، جنتی آدمی ہو، کہیں آج سے میں نماز نہیں پڑھوں گا، دیکھتا ہوں میں کیسے جنت اللہ دیتا ہے۔ کہا ہاں تم کچھ نہیں بھی کرو گے تو اللہ جنت دے گا۔ اب جب اذان ہونے جا رہی ہے تو پہلے ہی حاضر ہے، کیوں آ گیا تو؟ کیونکہ اللہ کا منادی پکارا، میں گھر میں بیٹھا رہ سکتا تھا، میں اس لیے آ گیا۔ تو کہا کہ تمہارے اندر وہ صفات پیدا ہے کہ اللہ کا جہاں حکم ہوگا تم قربان ہو جاؤ گے، تو اس لیے میں نے کہا کہ تم جنتی ہو۔ تو کوئی میں نے کہے کہ ہم خلاف کریں گے، کیسے ہوگا، ہے کہ نہیں؟ تو جنت کی بشارت اس دنیا میں صحابہ کرام کو دیا گیا، اور رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا بھی خطاب سے نوازا، مگر اس چیز کو پانے کے لیے صحابہ کے بعد کوئی ایک مقام نہیں ہے۔ ہاں یہاں جب جنت میں چلا جائے گا اور موت کو بھی موت دے دیا جائے گا، اور انہیں کہا جائے خلود فلا موت، اب سب دن رہو یہاں پر، اب تمہارے پاس موت نہیں آئے گی، موت کو تو ذبح کر دیا گیا، موت کو بھی موت آ گیا، اور میں تم سے راضی ہو گیا، میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو رضی اللہ عنہ کو سننے کے لیے جنت میں جا کر کے سنے گا، صحابہ کے بعد کوئی اس لفظ کو نہیں سن سکتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اس لیے عام اس کے بعد میں رحمت اللہ علیہ تو کہہ سکتے ہیں، رضی اللہ عنہ کا خطاب آپ نہیں دے سکتے۔ کیا غلط بولے؟
صحابہ کے علاوہ کسی کو رضی اللہ عنہ نہیں کر سکتے. کیا وجہ ہے؟ کہ اس کا اعلان اللہ نے کیا. آپ اپنی طرف سے کون اعلان سر بنے آپ جو آپ کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ اور رضی عنہ؟ تو اللہ کی طرف سے. آپ دیکھیے 313 صحابی ہیں غزوہ بدر میں. وہ پریشانی ان پریشانیوں میں اللہ کی مدد سے کامیابی دیا. کہا خوشی میں اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے اعمال اتنے اچھے ہیں کہ نہت ہونے کے باوجود، کمزور ہونے کے باوجود، فاقہ ہونے کے باوجود، کپڑا نہیں رہنے کے باوجود، گھر سے باہر رہنے کے باوجود، مظالم کرنے کے باوجود یہ لوگ جمے رہے میرے راستے میں، تو میں اس کا زندگی بھر کا سب گناہ معاف کر دیا. آج بھی ایسا عمل ہے جو آپ کریں گے تو اس میں اگلے 1 سال کا گناہ معاف ہو جائے ہے. آپ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو اگلے 1 سال کا گناہ معاف ہوگا، لیکن زندگی بھر کا معاف ہو جائے. دیگر صحابہ کا بھی نہیں معاف ہوا. کیا سمجھے؟ اعلان نہیں ہوا. تو وہ صحابہ جو غزوہ بدر میں شریک تھے کہا کہ اگر اس کے بعد کوئی غلطی بھی ان سے سرزد ہو جائے تو بھی گناہ معاف ہے. فتح مکہ کے موقع پر غزوہ بدر کے ایک صحابی تھے، انہوں نے خط لکھ کے بھیجنا چاہا تھا اس کافر کو جس کا کچھ احسان تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا تھا کہ ہمارے اس فتح مکہ کا خبر وہاں کے لوگوں کو نہیں پہنچنی چاہیے. آپ کو بتایا گیا کہ خط جا رہا ہے خبر کا. جب اس کو نکالا گیا، ایک عورت لے جا رہی تھی، چوٹی میں باندھ کر کے لے جا رہی تھی، پکڑا گیا. تو وہ صحابی جو غزوہ بدر کے تھے جس کے بارے میں آپ سنے ہیں کہ ایسا کر رہا ہے، تو وہ اتنا بڑا کام کہ نبی صاحب کر رہے ہیں خبر نہیں ہو اور آپ خود خبر کر رہے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دانی وزیر بولنے کو کہا چھوڑیے مجھے اس کا گردن اتار دیں. اتنا بڑا غداری ہے کہ نبی صاحب کے کام کو جو ہے مکہ میں خبر کر رہا ہے، کافر کو خبر کر رہا ہے کہ ہم لوگ جہاد کے لیے آ رہے ہیں، سترک ہو جاؤ. پوچھا اس سے کیوں ایسا کیے؟ بولا کہ کچھ احسان تھا کافر کا، میں سوچا اس کے بدلے میں اس کو بھی اوپر بھی احسان کر دی. اخلاص تھا، کوئی غداری نہیں تھی. اور اس پر بھی عمر رضی اللہ عنہ غصے میں کہتے ہیں کہ چھوڑیے اس کو مار دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خاموش رہو بدر کے صحابی. کیا سمجھے؟ تو وہ مقام صحابہ، اس لیے معیار حق صحابہ کرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نمونہ ہے، لیکن حق کا معیار صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں کہ انہوں نے جب دین قبول کیا تو کیسے اسلام کو پھیلایا. تو وہ تھے رضی اللہ عنہ اور رضی عنہ. ہمیں بھی اس طریقہ پر چلیں گے، نبی کی سنت کو اپنائیں گے، اللہ کے کلام کو پکڑیں گے، تو اللہ اور رسول کی بات کے طریقے پر چلیں گے تو انشاءاللہ ہم سب کامیاب رہیں گے. اللہ ہم سب کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے. وآخر دعوانا